बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अब्दुल्ला हुसैन ने पूछा है कि अगर आपका अपना बिज़नेस और बहुत अच्छा चल रहा हो तो क्या उसमें अपनी सगी बहन को, भाई को या साले और साली को जॉब दे देनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब, सवाल आपका बहुत शानदार है और इस मामले में लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। अगर फैमिली बिज़नेस हो आपके अब्बा का और उसमें आपने अक्लमंदी के साथ मुख्तलिफ बहन भाइयों के रखे हों दर्जे मुकाम और उनकी स्पेसिफिकेशन इतनी क्लियर हो कि दूसरे के काम में टांग अड़ाने का मौका ना मिले, ना मशवरा देने का, और अपनी इंडिपेंडेंट वो काम कर रहे हों, अलग अलग दफातर हों और एक ही जगह पे ना हों, तो ये मामला चल जाता है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि सांझे की जो हंडिया है हमेशा बीच में वो फूटती है और ज़ाहिर उसका बहुत नुकसान होता है। अगर आपका अपना बिज़नेस है, अब्बा का बिज़नेस नहीं है, दादा के बिज़नेस नहीं है, फैमिली नहीं है, इट्स योर ओन बिज़नेस, तो बिलीव मी ये गलती कभी मत कीजिए। अपने साले को, अपनी साली को, अपने बहन को, बहनोई को, जब ये वो रिश्ते हैं जो बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट नाशुक्रे रिश्ते हैं और इनकी लॉयल्टी हमेशा और तरह से सवालिया निशान रहती है। मुझे याद है ऐसे कई केसेस कि जिसमें लोगों ने अपनी सालियों को, अपनी बहनों को कहने पे कि उसका घर अच्छा नहीं चल रहा और शी इज़ नॉट हैप्पी, या उसने अम्मा अब्बा को सपोर्ट करनी होती है तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा अपने दफ्तर में कोई जगह दे दीजिए। अब देखिए, अब साली का रिश्ता ऐसा है कि चूँकि हम इंडिया के साथ रहे हैं तो उस पूरी कम्युनिटी में साली आधे घर वाली कहलाती है। उसके साथ हंसी मजाक, छेड़छाड़, इवन फिज़िकल छेड़छाड़ आम तौर पर रवा समझी जाती है। हमारे दीन में, हमारे कल्चर में जितनी एहतियात बताई जाती है हम नहीं करते। अव्वल तो हमें समझाया भी नहीं जाता, हमें बताया भी नहीं जाता। फिर तीसरी बात यह है कि जो चीज़ मुफ्त में मिल रही हो, अल्लाह माफ़ करे, कोई कितना भी पारसा हो तो दिल में अगर थोड़ा सा भी चोर होगा तो ये पारसाई आपकी तार तार हो जाती है। और हमने बार बार होते देखी है, चूँकि या तो आपका दिल और नफ्स इतना उम्दा हो, इतना कंसाइज्ड हो कि अपने रब की खुशी के अलावा और अपने रब की नाराज़गी का उसको इतना डर हो कि मैंने कोई हद नहीं तोड़नी। अब एक केस में मुझे याद है, बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि सर मैं क्या करूं, छोटी बहन को अपने मियाँ के ऑफिस में जॉब दिलवाई ताकि घर में सपोर्ट होती रहे, पढ़ाई और बच्चों की और माँ बाप की आसानी रहे। और उसने क्या किया कि कुछ हफ्तों के अंदर ही मेरा मियाँ पहले अब उसको उसके घर ड्रॉप करने जाता है, सिर्फ ड्रॉप नहीं करने जाता, अब उसको वो तोहफे लेके भी देता है, उसके साथ वो सैर पे भी जाता है। इवन वो शहर से बाहर किसी और शहर में कई दिन के लिए भी किसी टास्क का बहाना करके जाते हैं और कोई उसको रोक नहीं पाता। वो रो पड़ी। उसने कहा मैं जानती हूँ कि दोनों हद क्रॉस कर चुके हैं, मैं जानती हूँ कि दोनों हालतें गुनाह में हैं और मैं जानती हूँ कि जितने दिन ये इकट्ठे रहेंगे अपने आप को ये गुनाह से और अल्लाह की नाफरमानी से और ज़िना से नहीं बचा सकेंगे। चूँकि ये इजी है, उस पर कोई गिरफ्त नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना दफ्तर वाला ना कोई दूसरा। एक तो ये बहुत बड़ा पहलू है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, जब बिज़नेस में होते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा एतमाद और ट्रस्ट अपने लोगों पे होता है, काम करने वालों पे, वो ये कि जो आपने लाइन दी वो टो करेंगे, जो आपने टारगेट दिया वो पूरा करेंगे, जो आपने तोको की उससे बढ़ के वो परफॉर्म करेंगे। अगर आप 9 बजे आते हैं तो आपसे पहले आएंगे, वो आपके बॉस नहीं हैं कि आपके आने के बाद 9:15 बजे या 9:30 बजे आएँ। पर ये रिश्तेदारों का मामला ये है कि सगे भाई को, छोटा हो या बड़ा, आप डांट भी नहीं सकते। आप डांटोगे तो शाम को अपने ही घर में, आप चाहे बाहर करोड़पति, अरबपति और बॉस के भी बॉस हों, पर घर में आके आप 2 टके के हो जाते हो जब उसने आपकी शिकायत लगा दी हो। याद रखिएगा, मैंने तो इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि किसी एक पॉलिटिकल जमात या किसी एक दीनी जमात के लोगों ने किसी एक दोस्त को दूसरे को सजेस्ट किया, भेजा कि इसको आप रख लीजिए, अच्छा है, उसने रख लिया। जब उसने काम नहीं किया और उसको डांटा तो उसने वहाँ जाके शिकायत लगाई जिसने रखवाया था। सारी नेकी बर्बाद हुई और अब हम मुल्ज़म बन के पेश हो जाते हैं कि नहीं मैंने तो ज़्यादती नहीं की, इनफैक्ट यही साहब तशरीफ़ लाने में थोड़ी ज़हमत करते हैं,
تاخیر سے تشریف لاتے ہیں اور اگر چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، جو کام بتایا جاتا اس وقت آپ بالکل ملزم بنے ہوئے صفائی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت لینینٹ ہوں، میں تو بہت مہربان ہوں، آخر آپ نے بھیجا تھا۔ آپ سوچئے کہ ایک دوست یا جاننے والے یا شناسا کی وجہ سے آپ اتنے ڈپریشن میں جاتے ہو اور اتنے لیٹ ڈاؤن آپ ہوتے ہو، تو خود آپ کی ماں اور باپ آپ کے بھائی کی وجہ سے کیا کرے گا، اور آپ کا سسر اور ساس آپ کے سالے کی وجہ سے کیا کرے گا، اور اگر وہ بہنوئی ہے پھر تو سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ، آپ جتنی مرضی نیکی کرو گے، گھر آ کے شام کو آپ کی بہن کے سامنے اس نے آپ کو گالیاں ہی نکالنی ہیں، اس لیے کہ بہنوئی کا رشتہ ایسا ہے، اس پہ جیلسی بہت ہوتی ہے، جو کہ آپ اس کے سالے ہو۔ اب سالہ ترقی کرے گا، سالہ نئے لوگوں کو رکھے گا، نئی گاڑیاں آئیں گی، نیا مارکیٹنگ ہوگی، نئی سیل ہوگی، جس چیز کا بھی میگنیچیوڈ بڑھے گا تو اس کا دل تو چھوٹا ہوگا، چونکہ وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ اس وقت وہ شاید ملازم بھی وفادار زیادہ ہوں پر وہ وفادار نہیں ہوتے، اور یہ اندر سے جو جلن اور کڑھن، سم ٹائم تو حسد کے اتنے بڑے بڑے الاؤ ہوتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا پھانبڑ مچتا ہے، وہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسی بیچاری بہنیں اور بیٹیاں جن کے میاں پھر واپس آ کے آپ کے بھائیوں کی شکایت کریں، آپ کے ابا کی شکایت کریں، تو نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ میں تو عام طور پہ انگریزوں کی اور امریکیوں کی اس پالیسی کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، جو انہوں نے پچھلے 100 سال میں سیکھا۔ وہ کسی ایک ادارے میں 2 بھائیوں کو نہیں رکھتے، وہ کسی ادارے میں کسی کام پہ میاں بیوی کو اکٹھے نہیں رکھتے، 2 بہنوں کو بھی نہیں رکھتے۔ جہاں جہاں یہ ہوتا ہے وہاں بھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ اسی طور پہ ابھی آپ جانتے ہیں بہت بڑے بڑے ادارے، بزنس کے ہوں، وہ سرکاری ہوں، جو دوسرے، سب کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں جسٹس اعجاز کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہیں کسی جرنیل صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب کو جسٹس بنانا ہے اور انٹرویو ہوں گے تو آپ نے اس کو پاس کر دینا ہے۔ تو جسٹس اعجاز نے کہا ہاں میں اپنے بھائی کا نام بھیج رہا ہوں۔ تو ان جنرل صاحب نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ اسے بھی ذرا بریگیڈیئر لگا دیجئے۔ تو اس نے کہا ہمارے تو اپنا میکنزم ہے، ہم اس کے متحد چلتے ہیں، آپ کے کہنے پہ تھوڑا کسی کو بریگیڈیئر لگا سکتے ہیں۔ اب یہ بات کہنے کے لیے گردہ چاہیے، دل چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ تو جسٹس اعجاز نے، یہ میں ان کا انٹرویو ان کا ریکارڈڈ ہے، موجود ہے وہ یوٹیوب پہ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بھائی جنرل نہیں بن سکتا، بریگیڈیئر نہیں بن سکتا، آپ کے چونکہ سٹینڈرڈز ہیں تو پھر ہمارے بھی تو ہیں، ہمارا بھی تو ادارہ ہے، ہم بھی تو پاکستان کی سپریم جوڈیشری ہے، سپریم کورٹ میں کسی نے جج لگنا ہے تو ایسے تھوڑی ہوگا کہ کوئی فون کرے گا، کوئی سفارش کرے گا اور ہم اس کو لگا لیں گے۔ انفیکٹ اپنے اپنے اداروں کے ساتھ اتنی وفاداری تو ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا کہے تو آپ میں اتنا دم تو ہو، اتنی کمر تو آپ کی سیدھی ہو، مردوں والا، آپ کھڑے ہو کے اس کو انکار کر سکو۔ رشتوں میں یہ چلتا نہیں ہے، اور اس وجہ سے رشتوں میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، پھک پڑتی ہے۔ بلا وجہ آپ چور بنتے ہیں اور آپ کی نیکی کو ایڈمائر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کسی اور جگہ ریفر کر دیں۔ خواتین حضرات، مجھ سے اپنی ہی بہن کے ہاتھوں اپنے گھر کو تباہ کروانے والی بہن نے پوچھا تھا کہ سر مجھے پلیز ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی بہن اور میاں کے تعلقات کا کچھ ثبوت ڈھونڈ سکوں، وہ کس ہوٹل میں رہے، اس کی فوٹیج کیسے لے سکوں، وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں کھاتے ہیں، مجھے کچھ ثبوت چاہیے۔ تو جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ ثبوت مل بھی گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس عدالت میں لے کے جائیں گی؟ دنیا میں ایسی کوئی عدالت نہیں ہے جس میں یہ ثبوت لے کے جائیں، اور اس کے بعد آپ کیا چاہیں گے؟ آپ کی بہن کو سزا ہو جائے یا آپ کے میاں کو سزا ہو جائے؟ اور اس سزا ہونے کے بعد خود آپ کے ساتھ کیا بیتے گی؟ اگر آپ کے گھر میں عدالت لگے، آپ کا خاندان پورا جمع ہو، وہاں یہ کیس ہو، تو بھی مدعا سارا آپ پہ گرنا ہے۔ یعنی جو نزلہ ہے، گناہ اس نے کیا، غلطی ان دونوں نے کی، وہ دونوں نکاح نہیں کر سکتے، وہ دونوں نارمل زندگی بسر نہیں کر سکتے، حرام ہے یہ، بہن کے اوپر بہن نہیں جا سکتی۔ لیکن اب چونکہ وہ گناہ، حالت گناہ میں ہیں، تو جب ان کو جو بھی روکے گا برا وہ بنے گا، چونکہ آپ نے ثبوت ڈھونڈے ہوں گے، آپ نے ٹول لگائی ہوگی، اور آپ نے جگہ جگہ جا کے التجا کی ہوگی اور کوشش کی ہوگی کہ یہ ایسا نہ ہو، رک جائے، تو سبھی آپ ہی کو سمجھانے آئیں گے کہ ایسا نہ کرو۔ خاطر حضرات، ایسے معاملات میں رشتہ بھی جاتا ہے اور کئی رشتے بھی جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو حیا نہیں ہوتی، جن لوگوں کو رشتوں کا لحاظ نہیں ہوتا،
جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں کا پاس نہیں ہوتا، ظاہر ہے انہیں اپنی عزت کا اور دوسرے کی عزت کا کوئی، جس وقت بھی نفس اور یہ جو لذت ہے، جنسی لذت، یہ سر پہ سوار ہو اور آنکھوں پہ چھائی ہوئی ہو، اس وقت کوئی رشتہ، کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی خاندان، کچھ نظر نہیں آتا، اور انسان بالکل تباہی کے گڑھے میں گرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہوتا ہے، اور کسی کے روکنے کے باوجود رکنے پہ تیار نہیں ہوتا، البتہ سب کو روند کے آگے گزر جاتا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ شاید اس لیے بہت بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس حالت میں پہنچنے سے پہلے ہی چیزوں پہ بریف کرنا چاہیے، انہیں نیکی اور بدی کا سبق بھی دینا چاہیے، انہیں اس کی اچھائی اور برائی کا بھی بتانا چاہیے، اپنی لمٹس بھی بتانا چاہیے، تاکہ گھر برباد نہ ہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔